किस सोच में खोया हुआ है, तबीयत में उजलत कुरान मिंबर पे ले आओ। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम, अल्लाह उस कौम को हिदायत कैसे करे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गई। आयत में तर्जुमा खुद कर रही, बड़ी आसान है। कैफ़ यहदिल्लाहु, कैसे हिदायत करे अल्लाह, कौमन उस कौम को, काफरू बाद ईमानिहिम, जो ईमान के बाद काफिर हो गई, इस्लाम के बाद नहीं। इस्लाम के बाद का कुफ्र और है, उसका जिक्र भी कुरान में है। अगर आपकी तबीयतों ने चाहा तो वो आयत भी बाद में पढ़ दूंगा। यहाँ ईमान के बाद काफिर होने वालों की बात है। हाँ, और जानना है। और आगे बगाना कोई अल्लाह कह रहा है वशाहिदू अन्ना रसूल हक़्क़ुन, ये जो ईमान के बाद काफिर हुए हैं ये रसूल के हक होने की गवाही तो देते हैं। शहादत देते हैं, गवाही देते हैं रसूल के हक होने की, है ईमान के बाद के काफिर। सरदार साहब, लोग कहते हैं कुरान सामित है, गूंगी किताब है। मैंने कुरान से बड़ा बोलने वाला कहीं देखा नहीं, बशर्ते कि कोई उसकी जबान समझे। है तो मैंने कहा जुर्म क्या है? काफिर बाद ईमान है, ईमान के बाद काफिर। वशाहिदू अन्ना रसूल हक़्क़ुन, रसूल के हक होने की गवाही देते हैं। वजाहुमुल बय्यनात, और उनके पास दलीलें भी आई, मानते नहीं। समझ आएगा? दलीलें आई मगर मानते नहीं। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमीन को हिदायत कैसे करे? अब गुलाम हसन की सदा बोल रहा है खुदा, उलाइका जज़ाओहुम, ऐसे लोगों की जज़ा। कुरान ने सजा नहीं कहा, शफीक ज़ैदी, जज़ा। और जो नहीं जानते हो तो जान लो, जज़ा अमल की होती है। बंदे ने नमाज पढ़ी, खुदा ने सिला दिया, ये जज़ा है। बंदे ने रोजा रखा, खुदा ने अजर दिया, ये जज़ा है। बंदे ने हज की, खुदा ने बदला दिया, ये जज़ा है। बंदे ने तिलावत की, खुदा ने उजरत दी, ये जज़ा है। ये लोग जो ईमान के बाद काफिर हुए, इनकी जज़ा क्या है? अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, इन पे अल्लाह भी लानत करता है। गुनगुनाना है और मुनाफिक का सबक क्या जहन्नुम ही सिखाना है।
ارے بھائی بات دوستو، اولئک علیہم لعنت اللہ ہے، ان پر اللہ کی بھی لعنت، والملائکۃ فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین تمام انسانوں کی بھی لعنت۔ کیمرے والے تم نے چوتھائی مجمع مجھ سے چھپا رکھا ہے۔ ہاں ہاں اب ٹھیک ہے، ترجمہ سن لیا، باہر والوں سن لیا، جو دوست کھڑے ہوئے سن لیا۔ سورہ آل عمران ہے، قرآن لے آؤ یا میدان میں جھوٹا کرو، یا جھوٹے ہو کے جاؤ، کچھ تو کرو۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو ہدایت کیسے کرے جو ایمان کے بعد کافر ہوئی۔ اب وقار نقوی یہ بھی غزن پر یاد دلائے کہ ایمان کیا ہے۔ کون ہے ایمان؟ طارق جواب ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے۔ بیٹھے یہی رہو، میری انگلی پکڑو، 1450 سال پیچھے کی جست لگاؤ، میدان جنگ نظر آئے گا، کبریائی کا بدن لڑنے جا رہا ہے۔ پچھلے ماننے والوں کون ہے کبریائی کا وزن؟ زندگی میں پہلی بار خدا کا ناز ناز سے چل کے جا رہا ہے۔ کسی کم ظرف کی نظر پڑی، یا رسول اللہ ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، علی معاذ اللہ تکبر بھری چال چل کے جا رہا ہے۔ رسول نے کہا محفظ اللہ بات، چپ، اللہ تیرے منہ کو توڑے۔ کیا تو نہیں جانتا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب لاہور والوں کون ہے ایمان؟ کون ہے ایمان؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو ہدایت کیسے کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی۔ یہ آیت نکال، میں کعبے کی چھت پہ بھی ورنہ اعلان کروں گا کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں کافر ہیں۔ پیدائشیوں کے گھر میں ہوئے ہیں، پلیشیوں کے گھر میں ہیں،
نماز علی کے مذہب پہ پڑھی ہے، روزہ علی کے مذہب پہ رکھا ہے، حج علی کے مذہب پہ کیا ہے، رسول کی گواہی بھی دے رہے ہیں۔ اب سوچو نا، وہ کون سی گواہی ہے جو رسول کے بعد ہے، جسے دبا رہے ہیں اور اللہ کی نظر میں کافر ہو رہے ہیں؟ گئے ہو تو چھوڑ دوں۔ اب تو آئینہ سامنے آ گیا ہے، چہرے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ کون ہے یہ لوگ جو رسول کی گواہی بھی دیتے ہیں، علی کو مانتے بھی ہیں، اور پھر کافر بعد ایمان ہے، ایمان کے بعد کافر ہیں؟ ہر وہ مقصر جو رسول کی گواہی کے بعد میرے مولا کی گواہی دبا رہا ہے، اگر بس میں ہے تو سورہ آل عمران کی یہ آیت قرآن سے نکال لے، نہیں نکال سکتا تو پھر سر اٹھا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ جو ایمان کے بعد کافر ہیں، ان کی جزا یعنی ان کے عمل کا صلہ کیا ہے؟ اللہ علیہ لعنت اللہ ہے، یعنی مقصر پڑھتا نماز ہے، اللہ لعنت کرتا ہے۔ ارے بڑے یہ میری واجہ سر سے گزر رہی ہے، مقصر نماز پڑھتا ہے، اللہ وہ روزہ رکھتا ہے، فرشتے وہ حج کرتا ہے، تمام انسان۔ یہاں تھوڑی سی سردار صاحب گنجلک آ گئی ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے والناس اجمعین، تمام انسان۔ کیا تمام انسان لعنت کرتے ہیں؟ بولو بھائی، ہر کلمہ گو نہیں کرتا، ہر شیعہ نہیں کرتا۔ اب پتہ نہیں میں جو کلمے پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں سروں سے گزر ہے، میرا بیان جیسے میرے دل میں اتر رہا ہے، ہر مومن نہیں کرتا، لیکن آیت کہہ رہی ہے والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت۔ یہ آیت کی صداقت پہ انگشت نمائی کر کے کافر ہو جاؤ، ورنہ ماننا پڑے گا کہ 1400 سال پہلے مفتی توحید نے فتویٰ دے دیا کہ میری نظر میں انسان ہے ہی وہی جو منکر ولایت پہ لعنت کرتا ہے۔ کرنے آیا ہوں کہ تم ایمان کے بعد کافر نہ بننا۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ علی والے کے گھر میں بندہ شفیع زیدی پیدا ہو، پرے ادھر کہیں علی میں شک کر لے، کہیں علی کی گواہی کا انکار کر لے اور اللہ کی نظر میں کافر ہو جائے، ایمان کے بعد کا کافر۔
میں نے بتایا تھا کہ اسلام کے بعد کا کفر اور ہے. وہ آیت بھی پڑھ دوں؟ پچھلے محلے والوں کا دل ہے. سورہ توبہ. کون سا سورہ؟ جب آیت ولایت آئی انما ولیکم اللہ والی، کچھ لوگوں نے ایک کونے میں جا کر میٹنگ کی، مارے گئے. کیوں؟ اگر اس آیت کے منکر بنتے ہیں تو پورے قرآن کا انکار ہوتا ہے. اور اگر اس آیت کو مانے، یہی لفظ ہے ممبر حسینی کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، اگر اس کو نہیں مانتے، قرآن کے منکر مانتے ہیں، تو ابو طالب کا بیٹا پوری زندگی ہماری گردنوں پہ سوار. میں نے ملک اور ملک عباس کہہ دیا ہے، اور اکثریت کے سروں سے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ علی ہماری گردنوں پہ سوار، ابو طالب کا بیٹا. ابو طالب سے کیا تھی، بار ابو طالب سے کیا تھی، ابو طالب کا بیٹا ہمارے گردنوں میں سوار. کیا کیا جائے؟ ایک بندہ بنا بس بولا بس معاہدہ کرو کہ نبوت اور ولایت ایک گھر میں جمع ہونے ہی نہیں دیں گے. ادھر معاہدہ کیا، رسول نے بولا اوے ادھر آؤ. کیا معاہدہ کیا ہے؟ سرکار اللہ کی قسم کوئی پیمان نہیں، کوئی اقرار نہیں. اب اللہ جانے رسول کیا کہتے ہیں، مگر میں کوئی کہ فوراً سورہ توبہ کی آیت آ گئی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا. یہ حلفیں اٹھا رہے ہیں اللہ کے نام کی کہ ہم نے نہیں کہا، اور میں اللہ کہہ رہا ہوں انہوں نے ضرور کہا ہے. یحلفون باللہ، حلفیں اٹھا رہے ہیں اللہ کی، ما قالوا کہ نہیں کہا. میں اللہ کہہ رہا ہوں لقد قالوا، انہوں نے کہا ہے. کہا کیا ہے؟ کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ، وکفروا بعد اسلامہم، اور اسلام کے بعد کافر ہو گئے. پلے پڑی یا سر سے بدل گئی؟ یہ ہے اسلام کے بعد والے کافر. یعنی جو علی کے دروازے پہ آئے ہی نہیں، وہ اسلام کے بعد کا کافر ہے. جو آ کے شک کر رہا ہے وہ ایمان کے بعد کا کافر. بڑی بات جو سر سے گزر گئی. ہاں ایسا نہیں بننا. کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں مختلف مجالس میں کہ 120 دفعہ تمہارے رسول کو اللہ نے عرش پہ بلایا. بتایا میں یاد ہوگا 120 معراجیں ہیں، ان میں 2 معراجوں کا تعلق بطول سے ہے. ایک معراج شفیق زیدی مکے میں ہوا ہے اور 119 معراج مدینے میں.
اور یہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور 120 مہینے رسول نے گزارے مدینے میں کل. مجھے نہیں پتا کہ کس پر عشرے کی تھکن تاری ہے, کون تازہ دم ہے اور حقیقت کے موتی چننا چاہتا ہے. 10 سال گزارے نا مدینے, تو 120 مہینے نہ ہوئے, اور 119 معراج ہیں. آخری مہینے میں بھی اگر رسول نے واپس نہ چلے جانا ہوتا تو اس میں بھی معراج ہو جاتی. سر اٹھانا, 2 معراجیں بطول سے متعلق. پہلی معراج میں بلایا تنہائی میں, آ بطول لے جا. پہلی معراج میں بلایا بطول لے جا. جن کے دل کانپتے نہیں ان کے فضائل کے ہتھوڑے سے, وہ میری طرف سے کہ میری آنکھوں میں آنکھ ڈالیں. اور میں کہا کہ دوسری معراج میں بلایا, رسول ضرورت پڑ گئی ہے بطول واپس دے جا. مجھے وجود جو طاری ہو رہا ہے وہ اور اس بندے میں ایک اور بات ہے جس پہ امجد میں جھوم رہا ہوں. پہلی معراج میں بلایا بطول لے جا, دوسری میں کہا بطول دے جا. اور 14 کا نمک کھا کے 14 پہ خرانے والوں, جو کبھی اللہ سے لیتے ہوں کبھی اسے دیتے ہوں, تجھے نہیں دے سکتے. نظرات نہیں ہے. اچھا, 2 معراجوں کا تعلق بطول سے, باقی کتنی بچی؟ اللہ تمہارا بھلا کرے. 118 کی 118 معراجوں میں. میں نہیں کہہ رہا, تمہارے رسول نے کہا تھا کہ 1-2 باتیں ادھر ادھر کی کر کے اللہ بس یہی کہتا تھا مجھ سے, اے میرے حبیب علی کا خیال رہے, علی کا خیال رہے. علی کا خیال رکھنا. وَعَالِمُهُ يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَنُورُ الْأَوْلِيَاءِ. اور زمین پہ جا کے علی سے کہہ دینا کہ تیرا رب گواہی دے رہا ہے, تو مومنین کا امیر ہے, متقین کا امام ہے. اللہ اکبر. تو متقین کا امام ہے, میرے ولیوں کا نور ہے. یہ میں نے عبارت پڑھی کیوں؟ جس کی ولایت کی گواہی خان صاحب اس کا اللہ دے. کس کو معافی ہو سکتی ہے اس کی ولایت کی؟ تھک تو نہیں گئے دوستوں؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ علی کیونکہ بات ہی تیری کرتا تھا خدا, میرا سینہ محبت اور فخر سے چوڑا ہو گیا. فوراً میں نے کچھ چیزیں تیری خاطر تیرے لیے اللہ سے مانگی, ساری اللہ نے قبول کر لی سوائے ایک کے. اب ان کے چہرے ڈھیلے ہو گئے. ویسے ہونا چاہیے بھائی, رسول مانگے اور اللہ نہ دے.
خود فیصلہ کرو گے. ہاں جلد بازی نہ کیا کرو. ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی. ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا سرکار پہلے تو وہ بتائیں جو اللہ نے میرے بارے میں نہیں مانا. رسول کہتے ہیں کیونکہ بات تیری کرتا تھا, آغاز تو, انجام تو, ابتدا تو, انتہا تو, گفتگو کا مرکز تو, محور تو. تو میں نے کہا پالنے والے میری یہ بات مان لے کہ ذرے سے عرش تک, شرق سے غرب, شمال سے جنوب, اس عالم رنگبوں میں علی کا ایک منکر بھی نہ ہو. اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ایک منکر بھی نہ ہو. اللہ نے کیا کہا یہ نہیں ہو سکتا. میرے مالک میں محمد ہوں. سردار رسول نہیں جانتے تھے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بھی ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے. میں محمد ہوں, میں مانگوں اور تو انکار کرے. آواز قدرت آئی میرے حبیب بادشاہی نہ کر. تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ تیرے بھائی علی کی ولایت حلالی کا حصہ ہے, حرامی کے دل میں کیسے رکھا. پھر بادشاہ نے پوچھا سرکار آپ وہ بتائیں جو میرے لیے اللہ نے سب سے پہلے مانا. نہیں بڑے بڑی بات, وہ بات جو اللہ نے میرے لیے سب سے پہلے مانی. توجہ, اور اسی کے لیے میں نے آپ کو تکلیف سماعت دی. رسول کہتے ہیں یعنی میں نے اللہ سے کہا تھا ان تذکر ہے سما ذکر تو اور ربی قد فعلت. میں نے کہا پالنے والے جہاں جہاں میرا ذکر ہو وہاں وہاں علی کا ہو. اللہ نے کہا کر دیا. ہے سما ذکر تو جہاں میرا ذکر ہو وہاں تیرا. اب یہ طلب ہے تیرے نبی کی, عطا ہے ذات جلی کی. قال ربی کا اطفال تو اللہ نے کہا میں نے کر دیا. جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں علی کا ہوگا. اب اذان میں نبی کا ذکر ہے یا نہیں؟ بولو نا یار, ہے تو علی کا کرنا پڑے گا. کلمے میں نبی کا ذکر ہے یا نہیں؟ علی کا کرنا پڑے گا. نماز میں نبی کا ذکر ہے یا نہیں؟ یا نبوت کو نکال یا ولایت کو بلا.
یہ چاہت ہے نبی کی، ضرورت ہے جلی کی، نشانی ہے حلال زادے کی، اور خیر خواہی کر رہا ہے اذن پر مفت میں، ورنہ تم اپنے حصے کی جنت مجھے تو نہیں دے دو گے نا، اپنے پاس ہی رکھو گے۔ بس ایمان کے بعد والا کافر نہیں بننا طارق جاوا، باقی کریم ہے علی۔ تو جو ہے جیسا ہے، اگر تو نے علی میں شک نہیں کیا، پھر میدان قیامت میں علی سے وہ عطا ہوگا کہ اسی شک کے ساتھ رے لگ جائے گی، پھر نبی بھی تجھ پہ رشک کریں گے۔ اب یہ میں نے گھر پہ کہے ظرف ہر ایک کا اپنا۔ 2 مہینے پہلے منڈی باؤدین اشرا پڑھا ہے میں نے، تنظیم نقوی صاحب نے آئیں گے تشریف لائیں گے پوچھ لینا، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ قبلہ آپ کی تقریباً ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی جملہ ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی والا جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو جہنم نہیں جا سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، مانتے ہم، شک نہیں، لیکن نوجوان نسل ہم سے پوچھتی ہے تو کوئی حصی دلیل ایسی دیں کہ ہم ان کو سمجھا سکیں۔ میں نے کہا دلیلیں میرے پاس صرف پر اتنی ہیں جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ تقریب اذہان کے لیے حصے بھی مثال دیتا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ میں نے کہا آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ بتائیں انسیڈ یا پیناڈول کیا کرتی ہے؟ یہ پین کلر ہے، درد ختم کرتی ہے۔ میں نے کہا نقوی صاحب کسی کتاب میں لکھا ہے کہ مومن اگر انسیڈ یا پیناڈول کھائے تو درد ختم ہو جائے گا اور یہودی کھائے تو درد بڑھ جائے گا؟ کون کس پانی میں مجھے پتا نہیں، اب اس سے زیادہ حصی مثال وغیرہ نقلی ہو کیا سکتی ہے؟ میں نے کہا ہے کہ ہندو کھائے تو درد بڑھ جائے گا، کہ نہیں جی جو بھی کھائے درد مٹ جائے گا۔ میں نے کہا وجہ؟ مجھے کہا اس لیے کہ اس کی تاثیر ہے درد مٹا دینا۔ میں نے کہا اسی طرح علی کی محبت کی تاثیر ہے گناہوں کو کھا جانا۔ علی کی محبت کی تاثیر ہے گناہوں کو کھا جانا، جس کے دل میں بھی ہو۔ علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے، لبوں پہ آئے پر دکھا دیتا ہے۔ اگر یہ نام ڈالے نفس پہ بچ جائے، جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے۔ جن دلوں میں علی آباد ہے، جس نے ماں کا دودھ ناب علی کی لوری سن کر دیا ہے، ماں کو خراج عقیدت پیش کرو، کل ایمان ڈالا عباس، تھکاوٹ تو گولیوں سے بھی اتر جاتی ہے۔ اس کو آج کے بعد جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے نا، پڑھا کرو جنم جنم کی نحوست اتار دیتا ہے۔
علی کا نام وہ کام کرتا ہے جو کوئی نہ کرے. اللہ اکبر. کہے تو نہیں نا. مولانا سے ایک حدیث ہے رسول کی, میں سنو میں سمیٹ لیتا ہوں. کچھ لوگ خان صاحب بارگاہ رسالت میں آئے اور خاکم بدان علی بادشاہ کی شکایت کی رسول سے. صحیفہ رحمت پہ سرخی جلالت آئی. فرمایا لا تسبوا علیہ, خبردار علی کو گالی مت دو. ہم نے تو کوئی گستاخانہ جملہ ہی نہیں کہا. فرمایا علی کی شکایت گالی ہی تو ہے. علی کی شکایت گالی ہی تو ہے. سرکار وہ کیوں, وجہ کیا ہے آخر؟ شکوہ کرو تو گالی بن جائے. فرمایا جانتے نہیں ہو فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ, علی اللہ کی ذات میں گھل مل چکا ہے. علی اللہ کی ذات میں لفظ ممسوس, ممسوس کے 3 ترجمے غلام عباس ہو سکتے ہیں, جو کر لو. اس کی ذات میں ضم ہو چکا ہے, اس کی ذات میں فنا ہو چکا ہے, اس کی ذات میں گھل مل چکا ہے. تینوں ایک ہی ہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ ذہن میں رکھ کے سننا بات. بندہ وغیرہ کوئی علی کا انکار کرے نا, بظاہر تو ایک انکار ہے نا. اللہ کہتے ہیں 3 انکار کیے ہیں اس نے. میرے مالک یہ کیا علی 3 تھوڑی ہے, علی تو ایک ہی ہے. جاہل نہ بن. جس نے علی کا انکار کیا سب سے پہلے اس نے محمد کے اعلان کا انکار کیا. ٹھیک ہے نا. پھر اس نے میرے انتخاب کا انکار کیا کیونکہ اس نے میرے حکم سے کیا. جس نے میرا انکار کیا وہ ایک کا منکر, جس نے میرے حبیب کا انکار کیا وہ ایک کا منکر, جس نے علی کا انکار کیا وہ ہم تینوں کا منکر. تو رسول کہتے ہیں نہ کرنا کبھی شکایت علی کی. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ, یہ اللہ کی ذات میں گھل مل چکا ہے. میرے سامنے خریدار ہو تاکہ مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے کہاں کیا دکان سجا لی. ممسوس فی ذات اللہ, گھل مل چکا ہے اللہ کی ذات میں. کہہ کون رہا ہے؟ ما ینطق کی زبان والا, جس کے لب وحی الہی کے سوا جنبش نہیں کرتے, وہ کہہ رہا ہے گھر مل چکا ہے. اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بچہ بھی کچھ پلے ڈال کے جائے. پہلا جملہ جو ہے وہ حقیقت ہے, اگلا جو ہے وہ مثال ہے, وہ حقیقت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں چینی استعمال نہیں کرتا,
ہاں دیکھا امجد کو پتا ہے، سب کو پتا ہے جو میرے قریب رہنے والے ہیں، شکر استعمال کرتا ہوں، دیسی شکر، چائے میں بھی ہوئی، دودھ میں بھی ہوئی۔ اب میں امجد کی مثال دیتا ہوں کسی اور کو غصہ نہ لگ جائے۔ اب مثال کے طور پر میں امجد کے گھر گیا، تمہیں چائے پیئیں گے؟ ہاں میں ضرور پیوں گا۔ اب اسی اتفاق یہ مثال ہے کہ سچ نہ سمجھ لینا، بعد میں اس کو پکڑ لینا کہ کیا کیا تم نے، مثال دے رہا ہوں۔ اتفاقاً اسے اس وقت یاد نہیں رہا کہ ملا تو شکر بھی تھے، اس نے چینی ملا دی چائے میں۔ اب شبھی میرے سامنے پیالی ہے، میں نے پہلا سپ لیا، مٹھاس اجنبی لگی۔ پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں واہ واہ، جو مٹھاس اجنبی لگی، ذائقہ شناسا نہ تھا۔ امجد یہ کیا ہے؟ چینی، تمہیں پتا نہیں میں چینی نہیں پیتا۔ اب امجد نے ماتھا پکڑا، میں نے غصے میں، ساتھ نالی بہ رہی تھی، میں گرایا کپ چائے کا اس میں نے کہا یہ جا رہی ہے تیری چینی۔ یہی حق ہے سماج کا، یہی حق ہے سننے کا، یہی حق ہے خریدنے کا، یہی حق ہے سنبھالنے کا۔ میں نے کہا یہ چاہ رہی ہے چینی۔ امجد نے کہا کہ بڑا گستاخی ماں، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو سلطان العلماء کا لقب دیا؟ چینی کے ساتھ میرے علم کا کیا تعلق؟ کہ بولا چینی گرائی ہے آپ نے نالی میں، ساتھ دودھ بھی تو گیا۔ دودھ بھی تو گیا۔ اب میں سردار صاحب لاکھ کہتا رہا ہوں، نہیں میں دودھ کا تو احترام کرتا ہوں، دودھ تو اللہ کا نور ہے، اس کی بڑی عزت ہے میرے دل میں نے تو چینی گرائی۔ امجد نے کہا کہ بلا آپ لاکھ آئیں بائیں شائیں کریں، یہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے طرف سے چینی گرائی ہوگی، لیکن دودھ ساتھ گیا ہے کیونکہ چینی اس میں گھل مل گئی تھی۔ حالانکہ بتانا کوئی چینی دودھ نہیں، دودھ چینی نہیں، لیکن دودھ سے الگ بھی نہیں، علی اللہ نہیں، اللہ علی نہیں۔ اللہ علی نہیں، علی اللہ نہیں، لیکن علی اللہ سے جدا بھی نہیں۔ اب جیسے میں نے اپنی
طرف سے چینی گرائی، توہین دودھ کی بھی ہو گئی۔ انہو ممسوس فی ذات اللہ، رسول کہہ رہا ہے علی اللہ کی ذات میں گھل مل گیا۔ سوچ کے علی کو نماز سے باہر نکالنا، کہیں اللہ کو تو دھکے نہیں پڑ رہے۔ ایمان کے بعد والے کافر کبھی نہ بننا، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ ہزار دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے۔ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، جو شام سے آتی ہے وہ راضی نہیں۔ فضائل نت نئے سنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ درد کی وہی چند گنی چنی کہانیاں ہیں جو 14 صدیوں سے دہرائی جا رہی ہیں۔ نہ پڑھنے والا بیدار ہوتا ہے، نہ سننے والے تھکتے ہیں، نہ آنسوؤں کا سفر ختم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت ہے علی کی بیٹی کی۔ بس آج کے دن کے 2 جملے یاد کرانا ہے مجھے، یاد میں کراؤں گا، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ 11 محرم گزری ہے نا آج، اللہ سوائے دعا کے کچھ نہیں۔ دعا میں ضرور دوں گا کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں اشک بار نہ ہو۔ اور آج تک خدا کی قسم صدیوں سے جو مسئلے لٹکے ہوئے تھے وہ بھی اس حقیر نے حل کر ڈالے، لیکن آج تک یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ عزادار کا آنسوؤں سے رشتہ کیا ہے۔ جتنا بڑا عرشی فضائل ہم پڑھ رہے ہوں، لوگ دائیں بھی دیکھ لیتے ہیں، بائیں بھی دیکھ لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، بس ادھر مصائب پہ آمادگی ظاہر ہوئی تشہد کی حالت میں عزادار بیٹھ جاتے ہیں، آنکھوں کے بادل برسنے کو بےتاب۔ بس میں نے کہا آج 11 محرم تھی، سوائے تیرے مولا حسین کے، کیونکہ اکبر کے بابا کا سر تو کل ہی شمر لین نے خنجر جفا سے کاٹ لیا تھا۔ باقی جتنے شہید ہیں حسین کے علاوہ سب کے سر آج اس وقت کاٹے گئے جب سیدانیہ مقتل میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ مجھے تمہاری عزاداری سے شکوہ نہیں، تمہاری چیخیں عرش تک گئی، کسی نے سر پیٹا، کسی نے منہ، کسی نے رانوں پہ ہاتھ مارے، آنسو بہے، لیکن نہیں، میرا اشارہ عزاداروں نے سمجھا نہیں۔
کوشش کی تھی میں نے کہ خود ہر بندہ پہنچے. میں نے کہا جب سیدانیہ مقتل میں تھی اس وقت کا تھا. میں نے صحیح نہیں پڑھا تھا, غلط بھی نہیں پڑھا, لیکن پوری بات نہیں کی. تمہارے کلیجے کی نرمی سے ڈرتے ہوئے اب ہاتھ میرے جڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے عباس کا سر ام کلثوم کی جھولی میں کٹا, اکبر کا سر جناب لیلا کی آغوش میں کٹا, قاسم کا سر فروا کی جھولی. ماتم کر رہے ہو, پیٹ رہے ہو, چیخے مار رہے ہو, مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ غزل پر بیٹوں کے سر کٹتے رہے, ماں نے چھڑایا نہیں, بھائیوں کے گلے کٹتے رہے, بہنوں نے بچایا نہیں. رونے والوں چھڑایا جاتا ہے ہاتھوں سے, اور جن کی بات میں کر رہا ہوں ہاتھ پھنسے گردن سے سر کرتے رہے. علی کی بیٹی مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی رہی نانا دین تیرا بچا, آ دیکھ لے میرا کربلا میں کچھ نہ بچ. اللہ اکبر. بہت رو چکے ہو گیا ہے فرصہ, چھوڑ دیتا, مگر جو شام سے آتی ہے وہ تنہا نہیں ہوتی, اس کی جھولی میں ایک 4 سال کی بطول بھی ہوتی ہے. میں نے مقاصد کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ ایک بہن نے بھائی کو بچانے کی کوشش کی. کس نے؟ کسی معصومہ نے. میں نہیں جانتا کس کے سینے میں پتھر ہے اور کس کے ہاں گوشت کا دل ہے. مرہ ابن منقذ حرامی خنجر لے کے اکبر کے لاشے کی طرف بڑھا. جیسے ہی معصومہ دیکھ رہی تھی اور تو کچھ بس نہیں تھا, القت نفسہا علی جسد اخیہا, اپنے آپ کو اکبر کے لاش پہ گرا دیا. کہنے لگی یا میری گردن پہ بھی خنجر چلا, ورنہ جب تک میں زندہ ہوں اکبر کا سر نہیں کاٹنے دوں گی. رونے والا یہ دائیں طرف آتا ہے, معصومہ دائیں طرف ڈھل جاتی ہے, یہ بائیں طرف, بچی بائیں طرف. کافی دیر بعد اس نے شمر حرامی کو پیغام بھیجا, بچی مجھے اکبر کا سر نہیں کاٹنے دیتی. یہ پھر ہاتھ جڑے ہیں میرے, تمہارا کلیجہ جو کھانے لگا ہوں اللہ مجھے معاف کر دینا. یہ حرامی ہاتھ میں کوئی چیز لے کے آیا, سکینہ کے قریب آیا, اس کا ہاتھ اٹھا بلا تشبیہ, ہاتھ جنبش کرتا رہا, کہتا رہا چھوڑ دے لاشا, چھوڑ دے لاشا, چھوڑ دے لاشا. حسین کی لاش تڑپی, زینب میری سکینہ مر جائے گی, زینب میری بچی بے ہوش ہو گئی ہے, زینب کوئی میری سکینہ کو بچائے. جو بیمار ہے شفا کا اللہ سے, جو مومنین مومنات کی جو حاجات و قواعد اور شریعت کے نزدیک رعایت کرنا. ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جلد ہو. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظ مقاعد وناصر مدلیل معینا حتى تسكنه وغلقته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت